خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور محترم جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں افتتاح کرتے ہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی تشریح سے، جو ہم غامدی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ زیر مطالعہ ہے اور آج ہمارے سامنے ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ غامدی صاحب، یہ آیت اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ غامدی صاحب، یہ سورہ بقرہ میں کس سیاق سباق میں یہ بات آئی ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے اور اس میں کیا بات اصل میں بیان کرنا مقصود ہے؟ اس کا سیاق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل کو دنیا کی امامت دی جائے، بنی اسرائیل کے خلاف قرارداد جرم اس سورہ میں پیش کر دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوئے ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنی اسماعیل کو یہ شرف بخشے کہ وہ دنیا میں خدا کے دین کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں۔ یہاں اس حقیقت کی طرف میں توجہ دلا دوں کہ عام طور پر یہ بات سمجھی نہیں جاتی کہ ان دونوں گروہوں کا خصوصی مقام کیا ہے۔ میں اس کی طرف بار بار توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں میں سے کچھ افراد کا انتخاب کیا کہ وہ انہیں نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کرے، اسی طرح ایک دور میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یا دوسرے لفظوں میں کہیے پوری اولاد ابراہیم کا انتخاب کر لیا گیا کہ یہ لوگ اب خدا کا دین پائیں، خدا کی ہدایت سے بہرہ یاب ہوں اور دنیا تک اس ہدایت کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ اس کی ایک پوری تاریخ ہے جس کا ایک بڑا حصہ بائبل میں بیان ہوا ہے، اور پھر اجمال کے ساتھ قرآن مجید نے بھی اس کو واضح کر دیا ہے۔ بنی اسماعیل کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، یعنی یہ تو ایک ایسا دور ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ انسانیت کے لیے گویا کل کی آج کی بات ہے۔ تو بنی اسماعیل کو جب اس منصب پر فائز کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت بھی ہونا تھی۔ یہ مخالفت خاص طور پر ان اقوام کی طرف سے متوقع تھی جو اس سے پہلے اس منصب پر فائز رہی ہیں۔ بنی اسرائیل اس میں سرخیل کی حیثیت رکھتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں مصائب آئیں گے، اس میں تمہارے اوپر طعن و تشنیع ہوگی، تمہاری مخالفت میں طرح طرح کے اقدامات کیے جائیں گے، تمہیں زک پہنچانے کے لیے راستے اختیار کیے جائیں گے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے اس سورہ بقرہ میں، آگے نساء میں، آل عمران میں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مخالفین نے کیا طریقے اختیار کیے، یعنی دین کے معاملے میں جو کچھ انہیں بتایا گیا اس میں کس طرح سے مین میخ نکالنا چاہیے، حقیقت کے بارے میں کیا کیا منہ شگافیاں کیں، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے اس رشتے کو کاٹنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کو کیسے ہدف تنقید بنایا۔ تو یہ سب مشکلات، یہ سب مصائب پیش آنے تھے، ان کو سامنے رکھ کر اب یہ کہا گیا کہ کیا کیا جائے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ عالم اسباب میں اب جد و جہد کرتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی اس طرح ہے کہ یہاں ہر حال میں آپ کو علم و عقل کی روشنی میں اسباب کی مدد لینا ہوتی ہے۔ یعنی یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی گئی کہ یہاں اللہ تعالیٰ تمام معاملات براہ راست کریں گے، وہ ان معاملات کو انسانوں کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں۔ تو انسانوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں چونکہ علم دیا ہے، تمہیں عقل دی ہے، تم اس کو استعمال کرو اور اس کو استعمال کر کے وہ اسباب فراہم کرو جو میں نے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں۔ تو یہ تو ہر حال میں آپ کو فراہم کرنا ہوتے ہیں، جیسے کہ جہاد کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے سورہ انفال میں کہ طاقت تمہیں حاصل کرنی ہے، اور اتنی طاقت ضرور حاصل کرنی ہے کہ جس کے بعد تم میری مدد کے مستحق ہوتے ہو، جس کے بعد میں ذمہ داری ڈالا کرتا ہوں۔ تو اسباب میں اور اللہ کی مدد میں، اللہ کی نصرت میں اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس میں ایک نسبت قائم کی گئی ہے۔ اس دنیا کا نظم اس طریقے سے ہے، یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ یعنی اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض اوقات مذہبی لوگ بھی بڑے غلط اقدامات کر ڈالتے ہیں، غلط رویے اختیار کر لیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی بعض اوقات ان کا رویہ صحیح نہیں رہتا، جس سے قومی حیثیت سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو عالم اسباب میں جو کچھ بنی اسماعیل کو کرنا تھا، جب انہیں ایک منصب دیا گیا، ایک ذمہ داری دی گئی، وہ تو انہیں کرنا ہی تھا۔ اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اب دو چیزیں ہیں جن کا تمہیں لحاظ رکھنا ہے، تو میری نصرت اس کے بعد حاصل ہوگی۔ یعنی اللہ کی نصرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ نصرت معنی مدد، اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس چیز کو آگے کی صورتوں آپ دیکھیں گے کہ ان تتقوا و تصبروا کے الفاظ میں بیان کیا گیا۔ اللہ کے حدود کے پابند رہو اور صبر سے کام لو۔ یہاں صبر اور نماز
تو اصل میں حدود الہی کی پابندی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی یاد آپ کے دل میں تازہ رہے، اور نماز اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا مظہر ہے۔ تو نماز اور صبر کے ذریعے سے یہ بدرکہ ہے، یعنی اس کو لے کر یہ سفر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر نکلنا ہو، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہو، اللہ کی نصرت اگر انسان چاہتا ہو، تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، صبر اور نماز۔ نماز سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ہمیشہ آپ کے سامنے رہیں، آپ ایک کام اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں تو اللہ کی حدود کبھی آپ سے فراموش نہ ہوں، اور دوسرے یہ کہ آپ جلد بازی میں مبتلا نہ ہوں، یعنی ثابت قدمی کا مطلب کیا ہے؟ جو لائعمل بنا دیا گیا ہے، جو حدود طے کر دیے گئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ اپنے موقع پر کھڑے بھی رہیں، جد و جہد بھی کرتے رہیں، اور نتائج کے معاملے میں کسی جلد بازی اور کسی عجلت میں مبتلا نہ ہوں۔ یعنی صبر سے مراد یہ ہے، صبر کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس سے مدد لو۔ اب جو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک تو ہماری عام زندگی ہے، عام زندگی میں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی جدوجہد کرتا ہے، جب وہ اچھے نیک مقاصد کے لیے جدوجہد کرتا ہے، مال کمانا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اپنی قوم کی کو خدمت کرنا ہے، یہ سب چیزیں دین میں کوئی ممنوعات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال کو بھی خیر کہتا ہے اور طلب خیر کو کوئی بری چیز نہیں سمجھتا، یعنی صوفیانہ مذاہب کے بالکل برعکس قرآن کا تصور دوسرا ہے۔ دنیا کی زینتوں کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تو پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے حصول میں بھی آدمی آگے بڑھے گا۔ اسی طرح سے دنیا میں جو آپ کو چیلنج درپیش ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنی انفرادی حیثیت میں بھی قومی حیثیت میں بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں، آپ کا راستہ صحیح ہے، آپ اللہ کی حدود کی پابندی کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہو، اللہ کی مدد انفرادی زندگی میں بھی حاصل ہوتی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی حاصل ہوتی ہے، اور پھر خاص وہ چیز جس کا یہاں ذکر ہے، اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرنے نکلے ہیں، آپ جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ دعوت کی جدوجہد میں نکلے ہیں، آپ اللہ کے کسی پیغام کو پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، اس میں آپ کو اگر مشکلات پیش آئے، مصائب پیش آئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور نماز۔ یعنی صبر جو ہے یہ کوئی آپ یوں سمجھیے کہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی غیر معمولی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مائیت ہوتی ہی صبر کے ذریعے سے حاصل ہے۔ یہ صبر ناگزیر چیز ہے، اس کو ہر حال میں آدمی کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ صبر کس چیز سے ملتا ہے؟ یعنی صبر بھی تو اصل میں ما صبروں کا الا باللہ، اللہ ہی کی مائیت سے ملتا ہے، اور اللہ کی مائیت آپ کو حاصل ہوتی ہے نماز سے۔ جب انسان اپنا سر سجدے میں ڈال دیتا ہے، جب اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھتا ہے، اور پھر اس کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے حدود، اس کے قوانین، اس نے جن چیزوں کا پابند کیا ہے، جن اخلاقیات کو مقدم ٹھہرایا ہے، ان کو سامنے رکھ کے جدوجہد کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جس کی طرف یہاں توجہ رہے گی۔ عالم صاحب، یہ جو ویسے تو جمع کی صیغے میں کہا گیا، سب مسلمانوں کو کہا گیا، کیا یہ انفرادی طور پر ایک ہدایت ہے اور انفرادی طور پر کارآمد بھی ہوتی ہے، یا یہ اجتماعی طور سے ہی کہا گیا؟ یہاں تو مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی تاکید کی گئی ہے کہ وہ سب چونکہ اس میدان میں اترے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح کہ میں نے عرض کیا بنی اسماعیل، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مخاطب ہے، اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو منصب تمہیں دیا جا رہا ہے، جب بھی کسی کو کوئی منصب ملتا ہے تو حاسدین موجود ہوتے ہیں، اور اس وقت بنی اسرائیل کی ایک پوری جمعیت موجود تھی، تو ان کی طرف سے تمہیں مشکلات پیش آئیں گی، ان کی طرف سے مسائل ہوں گے، اس موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید جب کوئی بات کہتا ہے تو کسی اصول کی بنیاد پر کہتا ہے نا، تو اس کو سامنے رکھ کر ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جہاں جہاں بھی انسان کو اللہ کی نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر جگہ ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ عالم اسباب میں اپنا جو کچھ کر سکتے ہیں کر ڈالتے ہیں، اس کے بعد اپنے رب کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ عام دنیا کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں تو قومی سطح پر، آئلی زندگی میں، آپ کی انفرادی زندگی میں، آپ کی معاشی جدوجہد میں، آپ کے سیاسی معاملات میں، صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اسے کھو دیتے ہیں اور عاجلانہ اقدامات کرتے ہیں تو وہ خود آپ کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ صبر بڑی غیر معمول۔ صبر اصل میں کیا ہے؟ صبر اس چیز کا انتظار ہے کہ اللہ کا فیصلہ کب آئے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی آدھی رات کے وقت یہ توقع کرے کہ سورج طلوع ہو جائے گا تو یہ ایک احمقانہ بات ہوگی۔ اسے فجر کا انتظار کرنا ہے، فجر کا انتظار ثابت قدمی کے ساتھ بیدار رہتے ہوئے اس طرح انتظار کرنا ہے کہ طلوع آفتاب کے موقع پر وہ سوتا نہ رہ جائے، جیسے حضرت مسیح نے تلمی کی کہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت دولہا آئے تو اس وقت تم سو جاؤ۔ صحیح، بہت شکریہ غام صاحب۔ اس آیت پر تھوڑی گفتگو اور کریں گے۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی ہم اس آیت پر مزید بات کریں گے۔